بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتلو یعنی آزماتے رہو، مبتلوا الیتامى یتیموں کو، اور یتیموں کو آزماتے رہو، حتیٰ جہاں تک کہ اذا بالغوا جب وہ قابل ہو جائیں یا جوان ہو جائیں، بالغوا نکاح کے قابل ہو جائیں، جہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، فَإِن تو آنستم منہم رشدن، آنستم تم دیکھو سمجھو، منہم ان میں، رشدن یعنی ٹھیک ہے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک سمجھ لو، ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا تو سپرد کرو، علیہم ان کے، اموالہم مال یعنی تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، والا اور نہ تاکلوہا انہیں کھاؤ، اسرافاً حد سے بڑھ کر، بدارن اور جلدی ان یکبروا کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، یعنی تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کانا اور جسے غنین یعنی مالدار ہو، اسے حاجت نہ ہو، یعنی من کانا غنین اور جسے حاجت نہ ہو، فلیستعفف تو وہ بچتا رہے، یستعفف یعنی بچتا رہے، یعنی کہ انہوں نے مال کھان تو بچے۔ ومن کانا فقیرن اور من جو کانا ہو فقیرن حاجت مند، فلیاکل بالمعروف فلیاکل کھائے، بالمعروف بقدر مناسب یعنی وہ مناسب طریقے سے کھائے جسے حاجت ہو۔ فائدہ پھر جب دفعہ تم سپرد کر دو، علیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، اور جب تم ان کے مال انہیں سپرد کر دو، فاشہدوا تو گواہ کرو، علیہم ان پر، وکافی باللہ حسیبا وکافی کافی ہے، باللہ اللہ، حسیبا حساب لینے کو، یعنی اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ وابتلوا الیتامى حتیٰ اذا بلغوا النکاح اور یتیموں کو آزماتے رہو جہاں تک کہ وہ جب نکاح کے قابل ہوں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک سمجھو، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر اور اس جلدی میں، بدارن ان یکبروا کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کانا غنین اور جسے حاجت نہ ہو، فلیستعفف تو وہ بچتا رہے۔ ومن کانا فقیرن اور جو حاجت مند ہو، فلیاکل بالمعروف تو بے قدر مناسب کھائے۔ فائدہ پھر جب دفعہ تم سپرد کر دو، علیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، یعنی تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو، فاشہدوا علیہم تو ان پر گواہ کر لو، فاشہدوا گواہ علیہم ان پر، وکافی باللہ حسیبا وکافی اور کافی ہے باللہ اللہ حسیبا حساب لینے کو۔
اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو جہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے، اور ان میں اپنے معاملات سے خود کو اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ، دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے۔ دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے، پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً مؤخر الذکر حضرت کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب ہوگی۔ اس معاملے میں قاضی شرح کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے، یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کر ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارت اللہ قرآن پاک بڑا ادا ثواب ادا اجر مینوں اور جن مسلمانوں سے سارا عطا فرمائے، اور ہمیشہ میں سان قرآن پاک تعلیم نال پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تے چلن کی توفیق عطا فرما، اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے دلی اور قرآن پاک کی وساطت دے نال ساڈی مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ باخر دعوانا